بہت زیادہ خوش تھا کہ اسے بچوں کو پڑھانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے خوشی خوشی گھر کے نمبر سے بلال صاحب کو کال کی اور انہیں یہ بتایا کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ سٹوری ورلڈ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے کہانی مدرسے کا طالب علم، قسط نمبر 2۔ احمد نے جب اپنی والدہ سے یہ کہا کہ اسے بچوں کو سپارہ پڑھانے کی اجازت دی جائے تو تھوڑے سے پس و پیش اور سوال جواب کرنے کے بعد والدہ نے اسے بچوں کو پڑھانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ خوشی خوشی اس نے بلال صاحب کو فون کر کے بتایا کہ وہ ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے گا۔ بلال صاحب کے 2 بچے تھے، نمرہ عمر 17 سال 12ویں جماعت کی طالبہ اور اویس عمر 13 سال 7ویں جماعت کا طالب علم۔ احمد ان دونوں بچوں سے اور وہ احمد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ خاص طور سے انہیں احمد کا پڑھانے کا انداز بہت بھایا اور وہ آپس میں دوست بن گئے۔ چنانچہ دیر تک پڑھتے اور اس کے بعد وہیں پہ وہ تینوں مل کر کھیلتے۔ اس کے بعد ان سے اجازت لے کر احمد اپنے گھر واپس آ جاتا۔ نمرہ طبیعت کی سیریس اور پڑھائی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ اویس شرارتی اور چھچورا۔ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ احمد کو خوب تنگ بھی کرتا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی احمد ان کو پڑھانے سے اکتا جاتا، لیکن کیونکہ اب اویس احمد کا دوست بھی تھا اسی وجہ سے وہ انہیں پڑھاتا بھی رہا۔ ایک دن معمول کے مطابق جب احمد بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا تو اویس نے تو پڑھا اور احمد کے ساتھ کھیلا بھی، لیکن نمرہ پڑھنے کے لیے آئی اور نہ ہی اس نے احمد سے کھیلا۔ جب احمد نے اویس سے نمرہ کے نہ آنے اور پڑھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ پہلے دن بھی اسی طرح رہا، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ تیسرے دن احمد نے بلال صاحب کی بیوی سے کہا کہ وہ نمرہ سے ملنا چاہتا ہے اور اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ جب وہ نمرہ سے ملنے اس کے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر وہ خاصا حیران اور پریشان ہوا کہ نمرہ کی حالت تو بالکل بدلی ہوئی ہے۔ سرخ انگارہ آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور معصوم چہرے کی جگہ جریوں زدہ اور ایک بیمار چہرہ۔ احمد نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی بیماری دیکھی تھی کہ انسان ایک دم اس طرح سے بدل جائے۔ اس نے نمرہ سے حال چال پوچھا تو اس نے مختصر سا جواب دے کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ والدہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ جانے کیوں احمد کو لگا کہ نمرہ کی یہ حالت بخار اور بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہے۔ اس نے نمرہ کی والدہ سے اجازت لی اور کہا آپ مجھے اجازت دیجیے، میں چھوٹا سا ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اجازت دینے پر اس نے اپنی جیب میں سے وہ 2 نقش جو کہ اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنے کے لیے کہا تھا نکالے۔ اس نے ایک نقش نمرہ کے جو سر کے نیچے تکیہ تھا اس کے نیچے رکھا اور دوسرے کو دروازے پر لگا دیا۔ نمرہ کی والدہ احمد کے اس معصومیت بھرے انداز پر مسکرا دیں اور احمد وہ دونوں نقش وہاں اپنی اپنی جگہ پر لگا کر گھر آ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ اس کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے تقریباً ہر انسان کے لیے ایک چونکا دینے والا ہوگا۔ کہانی کا دوسرا حصہ پسند آنے کی صورت میں کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ انشاءاللہ جلدی لے کر حاضر ہوں گے۔